آپ جلیل القدر تابعین اور مقدار 40 میں سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی توصیف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تعریف فرما دے اور دوسرے کوئی کیا کر سکتے اس کی تعریف۔ بعض اوقات جانب یمن روح مبارک کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں شیخ مکرم ابوالعلائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارکہ پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال لے فرمائیں، شاید وہ کوئی دوسرا افراد ہو جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس علامت کی حضور نے ہمیں نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور علیہ السلام کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور علیہ السلام کا لباس مبارکہ کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدیہ کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کی میرے حوالے کیا۔ چنانچہ ندائے غیب آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی، لیکن آپ نے پھر عرض کی کہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ جواب ملا کہ ہم نے 1000 افراد کی بخشش کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے سامنے پہنچے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا بات، دونوں حضرات کیوں آ گئے ہیں جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا، اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمال کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے 2 نگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ کہہ کر آپ نے حضور علیہ السلام کا فرمان دست لباس زیب تن کر لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مصر کی بھیڑوں اور بکریوں کے بالوں کے برابر مساوی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی ابرویں کشادہ تھی یا گھنی، لیکن دونوں صحابہ نے جواب دینے سے معذرت رہی۔ حضرت اویس نے کہا کہ اگر آپ احباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو یہ بتائیں کہ جنگ احد حضور علیہ السلام کا کون سا دندان مبارک شہید ہوا تھا؟ آپ نے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوئے تو میں نے اپنے ایک ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا
ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کر سب تمام دانت توڑ ڈالے۔ اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر وقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گویا حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں شدت کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں: اے اللہ، تمام مومن و مومنات کی مغفرت فرما۔ اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سروری حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے سود ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر نے جب یہ وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ وہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دے دیں کہ یہ 2 درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دے، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں، کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زائد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزیر ہوئی تو مجمع لگنے لگا، تو آپ گھبرا کر کوفے میں سکونیت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن احباب کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن احباب نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شان و مرتبہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں، جس کو بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے بزرگان دین ان کے بارے میں فرما چکے ہیں۔ آپ کی شان و مرتبہ و عظمت اللہ ہی بہتر جانتا، اور سب سے بڑی چیز جس کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دے، جس کا ذکر خلفائے راشدین فرما دے، ہم ان کے ذکر کو کس طرح سے ادا کر سکیں۔ ناظرین، آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ تابعین میں افضل ترین تابعین ہیں، اور سب سے بڑی بات، آپ سرکار کی محبت میں فنا فی الرسول کے منصب پہ فائز ہیں۔ الحمدللہ، یہ بہت بڑی پیاری بات ہے۔ ناظرین، ہم یہ واقعہ جس کتاب سے نقل کر رہے ہیں وہ کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء۔ اس کے مصنف بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو خلیفہ و مرید بابا قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہے، اور خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ مرید و خلیفہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین، جانے انجانے میں مجھ سے کوئی بے ادبی ہوئی ہو، بھول چال میں کچھ کمی پیشی ہوئی تو میری اصلاح فرمائیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک شیئر کر دیں،
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، میں شیخ مکرم ابوالعلائی آپ سے پھر ملوں گا ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔